السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بہت ہی بڑھیا ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ بہت دن ہو گئے ویڈیو نہیں بنایا تھا۔ رہتا ہے نا کہ وی آر ہاؤس وائف، سو سب کے گھر میں رسپانسبلٹیز رہتی ہے، تو ٹائم کبھی کبھی نہیں مل پاتا ویڈیو بنانے کے لیے۔ تو آج میں نے سوچا بہت دن ہو گئے، چلو ویڈیو بنائے، اور بہت دن سے بات چل رہی تھی کہ یہ سوچے کہ کیا ہم زمانے کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ انوالو ہو چکے ہیں کہ ہم سریا کو بھولنے لگے ہیں، یا دین کی جو باتیں ہیں ہم ان کو اولڈ باتیں کہنے لگے ہیں۔ ویسے دکھنے میں تو یہ چیز نہیں لگ رہی ہے، بٹ آپ اپنے دل سے ضرور ایک بار پوچھ لینا کہ آج کل ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی بڑے بزرگ کی باتیں ہیں اور یہ سب ہم سے نہیں ہوتا، اور سچائی اور اچھائی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اور یہ سب کرنا فضول لگتا ہے سب کو۔ تو میرا یہی سوال ہے کہ کیا شریعت میں یہ چیز کہیں پہ بھی ہے کہ وقت بدل گیا ہے، یا ایٹ دیٹ ٹائم کے لیے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے جو دین ہمیں سکھایا تھا وہ صرف اسی زمانے کے لیے تھا، اور آگے چل کے یہ جو جنریشن آئے گی ان کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہوگی؟ ایسا کچھ کہیں پہ بھی مجھے تو نہیں دکھ رہا۔ کیا آپ کو کبھی ایسا کچھ دکھا ہے؟ تو بات کی جو گہرائی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو دین ہمیں 1450 سال پہلے 1050 ایئرس اگو بتایا گیا تھا، وہی دین لائف ٹائم چلنے والا ہے قیامت تک۔ تو اس میں آپ چاہے کتنا بھی ڈیجیٹلائزیشنز یا آپ کتنی بھی ورچوئل ورلڈ میں رہو، لیکن وہ چیز جو ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھایا ہے، وہی چیز لائف لانگ رہنے والی ہے، اینڈ فل اینڈ فائنل ڈیسٹینیشن بھی وہی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اسپیشل یہ چیز بہت ہی زیادہ سکھانی ہوگی، کیونکہ بچے آج کل کے جو دور میں چل رہے ہیں نا وہاں پہ ان کی ایک الگ ہی دنیا ہے۔ چاہے آپ گیمز دیکھ لو، چاہے آپ شاپنگ دیکھ لو، یا آپ ڈیلیوری کا جو ہوم ڈیلیوری گروسریز ہے یا کچھ بھی ہو، ابھی اتنا سب کچھ ڈیجیٹل ہو چکا ہے۔ ایون ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو کرنسیز ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہو جائے گی۔ ایسے تو ہم لوگ آن لائن پیمنٹ ٹرانزیکشنز کرتے ہی ہے، بٹ جو ابھی پیپر نوٹس ہے وہ بھی ان فیوچر میں چلی جائیں گی، وہ بھی ڈیجیٹل ہو جائے گا۔ تو بچوں کے لیے یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو دن ہمیں 1450 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا وہی لائف لانگ رہنے والا ہے۔ اب اس میں پردے کا جو بھی مسئلہ ہے، یا میوزک کا ہے، یا عورتوں کے لیے جو احکامات ہے، جو حکم ہے جو مردوں کے لیے ہے، وہ ایز اٹ از رہنے والے ہیں۔ تو ہمیں وہ چیز کو بہت ہی زیادہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ چیز سکھائیں کہ یہی چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں جینی ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ رہتا ہے کہ وہ کیسے ہم سروائیو کر پائے آج کے دور میں۔ تو مسئلہ یہ ہے، اس کا سولوشن بھی یہ ہے کہ آپ آج کے دور میں رہ کے بھی وہ سب چیز کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کا دین بہت ہی اچھا ہے، ہمارا دین بہت اچھا ہے، پرفیکٹ ریلیجن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر سچویشن کے اکارڈنگ ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کروائی ہے۔ تو ہمیں وہ چیز کی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان عورتیں ہیں، اور ہمیں سوشل میڈیا پہ بے پردہ ہو کے ناچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور فیم کے لیے ہم کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مردوں کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ پیسہ کمانے کے چکر میں وہ حرام کام کرتے ہیں، تو وہ سب بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ شریعہ کے اکارڈنگ جینا سیکھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا دنیا کی زندگی میں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آپ اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ آپ کا ہو جائے گا، اور جہاں پہ بھی آپ کو مشکلات آتی ہے آپ اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مدد مانگو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ سارے کے سارے مسئلے مسائل دور کر دیتا ہے۔
اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا یوز کریں تو یہ سب ہمیں کرنا فرض ہے. لائک اگر کوئی انفلوئنسر کچھ بنا رہا ہے تو ہمیں بھی وہی بنانا ہے. اگر کچھ مسلمان عورتیں بے پردہ ہو کے ناچتی ہے تو ساری مسلمان عورتوں کو ناچنا چاہیے. یا کچھ مسلمان مرد غلط کام کرتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ان سے انسپائر ہو کے ہمیں بھی غلط کام کرنا چاہیے، ہمیں بھی حرام کی کمائی کمانی چاہیے. نہیں، یہ نہیں ہے. شریعت یہ چیز کو نہیں کہتی. آپ کتنے بھی آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بہت ساری چیزیں بتا دی، ایون سب کچھ بتا دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، دجالی فتنہ ہوگا جو آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا ہوگا، اور وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. ہو نوز کہ یہ دجالی فتنے کا دور ہو یا ایون یہ ہے ہی. بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے اسکالرس یہ چیز کو مانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھو تو ایک پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل، جس میں آپ کو موسٹ آف دا چیزیں دیکھتی ہے نا، اس میں دھوکے بازی زیادہ دکھتی ہے. اگر آپ انسٹاگرام اینڈ یوٹیوب پہ بلاگس دیکھتے ہو یا کسی کے فیملی کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہو تو وہ سوشل میڈیا پہ تو وہ بہت خوش دکھتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا لکی بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے کمائے، ہم تو لیوش لائف جی رہے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے. بٹ ایکچوئل ان کی لائف بہت خراب ہوتی ہے، ان کی لائف سب سے بدترین ہوتی ہے. تو وہ دکھاتے کچھ ہے اور رہتے کچھ ہے. ایسا ہی سب معاملوں میں ہے کہ اگر آپ دیکھو تو یہ ایک دھوکے بازی ہے. آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. جب آپ ریلس دیکھنے بیٹھتے ہو تو بھی سوچتے ہو کہ 2-3 دیکھ کے آپ کھڑے ہو جاؤ گے. بٹ بتاؤ آپ مجھے سچ میں کہ کبھی کسی نے صرف 2-3 ریل دیکھ کے موبائل آف کیا ہے؟ نہیں. اور اتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ایون نمازیں بھی چلی جاتی ہے. یہ ایک فتنہ ہے جہاں انسان اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتا. وہ اس میں اتنا گم ہو جاتا ہے نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی اصلی دنیا میں کیا چل رہا ہے، کہ اس کے نماز کا ٹائم جا رہا ہے، یا اس نے کسی سے ملنے کا وعدہ کیا ہے، یا گھر کے کام نپٹانے ہیں عورتوں کے لیے. تو بہت ساری چیزیں یہ فتنے کے دور میں چل رہی ہے. پیسہ کمانے کے لیے اب دیکھو تو لاٹس آف ایپس ایسے آ گئی ہے جو بتا دی کہ آپ کو ایزی منی. اب مجھے بتاؤ، ایسے ایزی منی بن جاتی تو دنیا میں کوئی کام کرتا ہی نہیں نا، سب اسی طرح ایزی منی بنا لیتے. لیکن ایزی منی بنتی نہیں ہے. یہ آپ کو ایک دھوکے بازی کے ذریعے آپ کو ایک اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کا وہ وقت مانگتے ہیں. اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، وہ آپ اپنا قیمتی وقت ان کو دے دیتے ہیں، اور بدلے میں کبھی کبھار آپ کو کچھ روپے مل جاتے ہیں، چند روپے، زیادہ تو نہیں. یہ انف نہیں ہے، یہ انف پیسے نہیں ہے. تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو ویسے ہی جیو جیسے آج سے 20-25 سال پہلے جیتے تھے. آپ خوش ہوا کرتے تھے، آپ کے پاس پیس تھا، آپ کے پاس پریوار تھا، آپ کے پاس دوست تھے، سب کچھ تھا. اور آج کیا ہو گیا ہے؟ آج سب اپنی اپنی دنیا میں بزی ہے. ایک 6 انچ کا ڈیوائس لے کے بیٹھ گئے جس میں ان کے پاس پوری دنیا ہے، لیکن ان کا اپنا کوئی بھی نہیں. آپ ٹریجری دیکھو، فالوورز لاکھوں میں ہوں گے، کروڑوں میں ہوں گے، لیکن ان کو اپنا کہنے والا کوئی نہیں ہے. وہ سب ٹائم پاس ہے. تو اس کے بدلے اگر وہ چند روپے کما بھی لیتے ہیں تو ان کو وہ ورتھ نہیں ہے. ان کے پاس صرف لونلینس ہی رہتی ہے. آپ سوشل میڈیا کا کتنا بھی یوز کر لو، آپ کو خوشی چند پل کی ملے گی، لیکن آپ پھر جو لونلینس آپ اس سے کماؤ گے نا، وہ کبھی اس کی بھرپائی نہیں کر پاؤ گے. تو زندگی کو آپ دیکھو یہ کہ جیسا ہمیں پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس طرح سے نماز پڑھنا، جس طرح سے تہجد پڑھنا، جس طرح سے فجر پڑھنا، جس طرح سے عورتوں کو جینا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا رہنا، وہ سب ایز اٹ از آج بھی جینے کا ہے، اینڈ آنے والے سالوں میں بھی وہی جینے کا ہے. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے تو مسٹ ہے، بٹ جو نان مسلمس ہیں نا، ان کے لیے بھی یہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے. تو جو رولز ہمارے لیے انہوں نے بتائے وہی ہمارے دوسرے ریلیجن کے بھائی بہنوں کے لیے بھی بتائے ہیں. سو ان کے لیے بھی یہ چیز مسٹ ہے کہ اگر وہ بھی ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے تو ان کی لائف مچ بیٹر ہو جاتی ہے. تو ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہم وہ چیز کے پیچھے نہ بھاگے جہاں پہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. ہم وہ چیز کے پیچھے نہ بھاگے جہاں ہماری زندگیاں خراب ہوتی ہے. کیونکہ ہم اگر اس میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ دیکھنا جو بھی
آپ مسلم بلاگرس کو بھی دیکھتے ہوگے، ان میں بہت کم ایسے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے، وہ ان کا ویڈیو بتاتے ہوں گے، یا وہ قرآن پڑھتے ہوں گے، یا وہ با پردہ عورتیں ہوں گی، یا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو پردے والی عورتیں رہتی ہیں نا، ان کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے، تو وہ تو کبھی اپنی لائف کو اس طرح سے پبلک نہیں کرے گی۔ تو آپ یہ چیز کو دھیان سے دیکھو کہ جو یہ چیز میں انوالو ہوتے ہیں نا، ان کی نمازیں بھی جاتی ہے، ان کو پھر اب دیکھو آپ کے جو ویورز ہیں نا، وہ صرف مسلمس ویورز نہیں ہے نا، تو آپ کے ویورز تو سارے ریلیجن کے ہیں، تو اب ان کو بھی تو آپ کو خوش کرنا ہوگا، تو ابھی وہ آپ کے بلاگس دیکھیں گے، تو ادر ریلیجنس والوں کے جو فیسٹیولس آتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کرو، میوزک ڈالو، بے پردہ ہو، گھومو پھرو اور اپنے آپ کو ماڈرن بتاؤ۔ مسلمان عورتیں اپنے آپ کو ماڈرن بتانے کے چکر میں اتنا بے پردہ ہو جاتی ہے کہ ان کو کبھی کبھی سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہی ہے۔ میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنے شوق شریعہ کے دائرے میں رہ کے پورے کرو، جو بھی آپ کے شوق ہے، جو بھی آپ کے ارمان ہے، وہ ضرور پورے کرو، لیکن دیکھنا اور الرٹ رہنا کہ آپ دین سے خارج نہ ہو جاؤ، اپنے اوپر اتنے بڑے بڑے گناہ نہ لے لو کہ جس کی معافی نہ ہو، جس کی بھرپائی نہ ہو۔ یہ دنیا تو دیکھو، آپ 1 سال 2 سال 5 سال فیم لے لو گے، کیونکہ پیچھے بہت سارے لوگ ہیں نا، آپ کے پیچھے بہت ساری لائن، لمبی لائن ہے جو یہ انفلوئنسر ہے یا پیسوں کمانے والے کی، تو آپ کا بھی تو کبھی اینڈ آئے گا، تو پیچھے بہت ساری پبلک ہے، تو 2 سال 5 سال کے لیے آپ فیم بھی لے لو گے، آپ نیم بھی لے لو گے اور آپ منی بھی لے لو گے، اس کے بعد کیا؟ ان سالوں میں آپ نے اگر کچھ بھی ایسا غلط کام کیا جو معافی کے لائق نہیں ہوگا، تو آپ کی دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ میرا یہی آپ سب سے پیغام ہے کہ ہم آج کے دور میں رہ کے بھی وہی چیز فالو کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہی ہمارے لیے سب کے لیے بیسٹ ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ ریلیجن ہم تک پہنچا دیے ہے، اور ہمیں اسی میں فائدہ ہے اگر ہم سوچیں تو۔ آئی ہوپ مجھے جو باتیں سمجھ میں آتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو وہ چیز آپ کو بھی اچھی لگتی ہوگی، اور کہیں میری غلطی ہو جاتی ہو تو مجھے معاف کر دینا، بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اپنے دین کی باتوں کو پھیلانا چاہیے، بار بار پھیلانا چاہیے، کیونکہ انسان کا نیچر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں تک وہ اپنے دین سے دور رہتا ہے یا کچھ بھی چیز سے دور رہتا ہے، تو وہ اس کا یوزڈ ہو جاتا ہے اور وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک مسلمان بندے بندی بن کے ہمارا بھی کچھ فرض ہے کہ ہم اسلام کے لیے کچھ کریں، تو ہمارے دین کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں اسپریڈ کرنی چاہیے، جتنا جس سے ہو سکے میکسیمم ٹرائی کرو۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب جو بھی میرا ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ آپ بھی اپنے ایریا میں، سوشل میڈیا پہ، اڑوس پڑوس میں، بچوں میں، سب جگہ آپ بھی دین پھیلاؤ، کیونکہ یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ جو جتنا دین پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اتنی ہی مدد کرے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات پسند آئے ہوگی۔ شکریہ۔